Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सैलूटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 139 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट प्लेस ऑफ रेफ्यूज, मसीह पनाहगाह। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट प्लेस ऑफ रेफ्यूज यानी मसीह पनाहगाह का मुकाशवा बताएं और बनी इसराइल के ऊपर आंधी से पनाहगाह और पनाह के शहर में फर्क और दाऊद भी जिक्र करता है, इसके बारे में बयान करें। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में मसीह का पनाहगाह और पलूस पनाह लेने को दौड़ने की बात करता है, भेद बताएं और कलीसिया में मसीह पनाह का ताल्लुक, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यशायाह 32वां बाब पहली आयत और दूसरी आयत का ए पार्ट। देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानिद होगा। यशायाह 20वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और वो जब तक फैसला के लिए जमात के आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर ना जाए तब तक उसी शहर में रहे। इसके बाद वो खूनी लौट कर अपने शहर और अपने घर में यानी उसी शहर में आए जहां से वो भागा था। इब्रानियों 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। ताकि 2 बेतब्दील चीजों के बाइस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाएं। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाले से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, ची उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, दूसरी आमद में आने वाला है, 1000 साल बादशाही और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट प्लेस ऑफ रेफ्यूज, मसीह पनाहगाह और पिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट प्लेस ऑफ रेफ्यूज के हवाला से जो मुकाशवा पास्टर साइमन बिलीवर्स मैं देने जा रहा हूं। यशायाह की किताब 32वें बाब के अंदर के एक शख्स आंधी से पनाहगाह होगा और ये आंधी जिसका जिक्र किया गया है ये नबूकदनेस्सर की जजमेंट के हवाला से बाइबल मुकद्दस के अंदर कहा गया है। यशायाह जब बात करता है तो इज़राइल की जजमेंट के हवाला से भी और साथ ही साथ उनकी रेस्टोरेशन के हवाला से भी। और जब यहाँ पर एक बड़े स्टॉर्म की बात की गई है, एक वायलेंट विंड की बात की गई है, एक स्ट्रॉन्ग विंड की बात की गई है, यानी एक हरिकेन की बात की गई है, एक साइक्लोन की बात यहाँ पर की गई है कि एक ऐसी आंधी उठेगी। और यशायाह 25वें बाब के अंदर लिखा है खुदावंद अपने कहर की शदीद आंधी को भेजेगा और ये उसके कहर की शदीद आंधी नबूकदनेस्सर बादशाह की जजमेंट के हवाला से है
کیونکہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا اور گناہ کی وجہ سے خدا نے ان کو نبوکدنضر کے حوالہ کیا تاکہ وہ ان کو اسیر کر کے بابل کو لے جائے. اور یہ نبوکدنضر اس طریقے سے اس نے اٹیک کیا اور اس طرح سے اسرائیل کو یہ لے کر گیا جس طرح ایک آندھی جب کسی شہر کے اوپر ملک کے اوپر آتی ہے تو وہ ایسے ہریکین کی طرح ایک ایسے سائیکلون کی طرح جھکڑ کی طرح ایک شدید آندھی طوفان جب آتا ہے تو وہ سب کچھ اڑا کے لے جاتا ہے. اور آپ سب آندھی کو دیکھتے ہیں کہ جب آندھی آتی ہے اور پھر ایسے ملکوں کے اندر جہاں جھکڑ چلتے ہیں, جہاں سائیکلون آتے ہیں یا ہریکین آتے ہیں یا ول ونڈ ہوتی ہے, یعنی اس قدر شدید آندھی, وہ آندھی جو نبوکدنضر کی صورت میں عدالت جو بنی اسرائیل کی ہوئی, یہ اس کے بارے میں بات ہمیں یسایہ کی کتاب میں ملتی ہے. کیونکہ گناہ کے سبب سے نبوکدنضر ان کو اسیر کر کے لے گیا اور جس طرح آندھی اڑا کے لے جاتی ہے, یہودا کی سلطنت کا ہر گھر بند ہو گیا اور بڑے بڑے قلعے مسمار ہو گئے, قصر خالی ہو گئے, ان کی فصلیں, انگور کے باغات, انجیر کے باغات, ہر طرح کی فصل جاتی رہی اور ویرانہ اس یروشلم کے اندر آ گیا. ہیکل کو مسمار کر دیا گیا, خداوند کی حضوری ان سے جاتی رہی اور جس طرح آندھی جو اڑا کے لے جاتی ہے اسی طرح یروشلم کا اور شاہ یہودا کی سلطنت کا حال ہوتا ہے. تو ججمنٹ یسایہ کی کتاب و یرمیہ کی کتاب کے اندر ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے بنی اسرائیل کو کس طریقے سے ان ججمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. اور ججمنٹ کے حوالے سے احبار 26ویں باب کے اندر 1 ٹائم اور 7 ٹائم اور 14 ٹائم 21 ٹائم ججمنٹ خدا ان کے اوپر لاتا ہے, مشکلات, اور پھر وبا اور کال کے اندر دھکیل دیتا ہے. پھر بھی باز نہ آئے تو خدا ان کو اسیری میں لے جاتا ہے. جب یہ اسیری میں گئے ہیں تو ایک آندھی کی طرح, ایک شمالی آندھی نبوکدنضر بابل سے یہ روانہ ہوتا ہے اور یہ قہر خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر آیا. اور یہ جو قہر کی آندھی ہے یہ نبوکدنضر کی صورت کے اندر وہ یروشلم کے اندر آیا اور اس نے سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیا, ویران کر کے رکھ دیا. اور یوئیل کی کتاب کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ٹڈیوں کا ایک گول چٹ کر کے لے گیا, پھر دوسرا گول آیا, پھر تیسرا گول, یعنی آندھی کی طرح جس طرح ٹڈیاں اڑتی ہیں اور آندھی کی طرح یہ چھا جاتی ہیں فصلوں کے اوپر. نبوکدنضر نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو اسیر کر کے باندھ کر زنجیروں سے لے گیا اور یوں یروشلم ویران ہو گیا. تو یہ ایک شدید آندھی, ایک وائلنٹ ونڈ کی صورت کے اندر, یعنی اس کی شدت کا احساس ہم جب بائبل میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح ویران کر دیا, جس طرح ایک ہریکین آتے ہیں وہ چھتوں کو, گھروں کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں, انسانوں کو اڑا کے دور پھینک دیتے ہیں, اس طرح بربادی جھکڑ کرتے ہیں, ول ونڈ کرتی ہے. اسی طرح نبوکدنضر اس شدید آندھی کی طرح آیا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم آندھی کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں بائبل مقدس کے اندر بہت سے واقعات آتے ہیں جہاں آندھیوں نے بہت ویرانی کی. جیسا کہ پالوس رسول جب یہ اطالیہ کو جانے لگا اور اس کا اطالیہ جانا ٹھہر گیا تو ہمیں وہاں ملتا ہے کہ وہ ایک جہاز کے اندر بیٹھ کر جو اطالیہ میں جاتا ہے تاکہ وہ کیسر کے سامنے پیش کیا جائے. تو جب وہ اس جہاز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پالوس رسول جہاز کے ملاح کو یہ کہتا ہے کہ وہ اس رخ سے جہاز کو لے کر نہ چلے کیونکہ یہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو وہ پالوس کی باتوں پر اس نے توجہ نہ دی, پر پالوس رسول جانتا تھا کہ یوکرلون جو بڑی طوفانی آندھی ہے کسی وقت آ سکتی ہے. تو جب جہاز چل رہا تو ہوا ان کے مخالف ہو گئی اور وہ جہاز کو بڑھنے نہیں دیتی تھی اور جہاز اس طرح مشکل میں پڑ گیا کہ اس بڑی آندھی کے سبب سے ہچکولے کھانے لگا. اور پھر ملاح نے اور لوگوں نے سب چیزوں کو اتار کر پھینکنا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح جہاز ہلکا ہو جائے. اور وہاں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں کہ ایک بڑی طوفانی, ایک وائلنٹ ونڈ جو تھی, یوکرلون اس کا نام, وہ اس جہاز کے اوپر آئی اور پھر آہستہ آہستہ اس جہاز کو اس قدر اسے نقصان پہنچایا کہ جہاز ٹوٹ کے رہ گیا. اس کا اگلا حصہ اور دنبالا جو ہے یہ ٹوٹ کر رہ گیا اور وہ
डूबने लगे और फिर सब जो मुसाफिर थे उस जहाज की उन लकड़ियों के ऊपर, तख्तों के ऊपर बैठकर तैरकर किनारे तक पहुंचे। तो एक बड़ी यूकरलून आंधी, बड़ी तूफानी आंधी ने उसको, उस जहाज को तोड़कर रख दिया। तो जब हम ऐसे तूफान देखते हैं, ऐसी आंधियां देखते हैं, तो उनके सामने किसी का कोई बस नहीं चलता। तो जब आंधी की मिसाल देकर यहां बताया गया है कि आंधी से पनाहगाह, तो गोया पनाहगाह ये रेस्टोरेशन की बात की गई है, ये मसाया की बात की गई कि एक शख्स आएगा आंधी से पनाहगाह की मानद। मगर पहले आंधी के हवाला से कि नबूकदनेस्सर आंधी की सूरत में, ये शमाली आंधी, वायलेंट विंड जो थी, ये बनी इसराइल के ऊपर, शाही यहूदा की सल्तनत के ऊपर आई और यूं ये सारी गवर्नमेंट जाती रही। जो सिदकिय्याह बादशाह को वो जंजीरों से बांधकर ले गए, उसकी आंखें खोल डाली और उसके 70 बच्चों को कत्ल कर डाला और सारे बेटे बेटियां, तमाम यहूदा के लोग असीर होकर नबूकदनेस्सर इनको असीर करके ले जाता है। और जलोदारों का जो सरदार था नबूजरदान, उसने कोई रहम ना हैकल के ऊपर किया, ना यहूदा की सल्तनत के ऊपर किया। ये बनी इसराइल के, ये यहूदा की सल्तनत के गुनाह की वजह से ना वो मार्फत की तरफ आते थे, ना खुदा के हुक्मों की तरफ आते थे, बल्कि बालीम की परस्तिश करते थे, हरे दरख्तों के नीचे कुर्बानियां गुजरानते थे और अपने आप को तरक्की में लाने के लिए, अपने आप को रिच करने के लिए उनके गॉड गॉडेस की वर्शिप करने लगे, जो उनके देवता, पानियों के देवता, उनकी बारिशों के देवता, उनकी फसलों के देवता, उनकी वर्शिप करने लगे कि किस तरीके से ये बड़ी खुशहाली में चले जाएं, प्रॉस्पेरिटी में चले जाएं। हालांकि खुदा इनको मिस्र से निकाल के लाया था और मिस्र फिरौन जो बड़ी तुंद आंधी थी उससे बनी इसराइल को महफूज किया। जब कुलदम रास्ता में आया और पीछे फिरौन की फौजें आंधी की तरह उनका पीछा कर रही थी, तो खुदा ने तुंद पूर्वी को उस कुलदम के ऊपर भेजा और वो कुलदम 2 हिस्से हो गया। यानी खुदा ने अपने मुंह की आंधी की फूंक से, जो तुंद पूर्वी से भी बढ़कर थी, अपने लोगों को खुश्क राह से ले गया और उस आंधी को, जो मिस्र की आंधी थी, फिरौन की आंधी की तरह वो पीछे पड़ा हुआ था, उसको रोका और खुदा का अबर, उसकी आग बनी इसराइल के पीछे आ गई और यूं वो कुलदम को अबूर कर गए। तो वहां भी हमें खुदा की उस मौजाना कुदरत का, उसके मुंह की फूंक, जो हबक्कूक की किताब के अंदर लिखा कि उसने अपने मुंह की फूंक से उस कुलदम को 2 हिस्से कर दिया, आज भी अपने लोगों को बचाता है। और उन आंधी तूफानों को अगर वो भेजता है, तो अगर मिस्र से उसने बचा लिया, पर नबूकदनेस्सर के उसने हैंड ओवर कर दिया ताकि वो आंधी की तरह आए और यहूदा के किलों को मुसमार करे, उनमें रखना डाले। और बनी इसराइल और बनी यहूदा जब अपने घरों के अंदर मैसूर हो गए, उनका मुहासरा किया गया और आकर नबूकदनेस्सर की फौजों ने उन पर हमला किया, तो ये किलों में अंदर जा छिपे और अपने आप को महफूज करने लगे। मगर नबूकदनेस्सर की जो फौजें थी, आंधी की तरह ये आई और दमदमे बांध कर ये उनके किलों के अंदर चले गए और वो काल और वबा और कत्ल और गारत से जो शाही यहूदा थे हलाक हुए। तो गोया नबूकदनेस्सर आंधी के तौर पर उनके ऊपर टूट पड़ा और ये खुदा के कहर की आंधी, ये जजमेंट थी जो एक बड़ी वायलेंट विंड की सूरत के अंदर एक बड़ी शदीद आंधी उनके ऊपर आई और उनको उड़ा कर ले गई। और दाऊद पहले ज़बूर में इसके हवाला से बात करता है, तो लिखा है शरीर भूसे की मानिद है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। आज भी जो शरीर है भूसे की मानिद है, आज भी वो अबलीस के इन विंड के सामने ठहर नहीं सकते और धक्के खाते फिरते हैं और भूसे की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो जिंदगी में कभी स्टेबल नहीं होते, कभी खुदा के शुक्रगुजार नहीं होते, कभी वो रिफाकत नहीं करते, दुआ कलाम में उनका दिल नहीं लगता और दुनियादारी उनको पसंद होती है और दुनिया के अंदर से वो अपने प्रोस्पेरिटी ढूंढना चाहते हैं। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो ईमानदार है, दाऊद कहता है, वो उस हरे दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो वो आंधी के हवाला से यही बताता है कि आंधी के सामने भूसा उड़ता है। तो जब हम शायद यहूदा की सल्तनत का जिक्र करते हैं तो नबूकदनेस्सर आंधी की तरह आया और अब जो यहूदा के लोगों की हालत
شریر ہو گئی ہے, خدا سے دور ہو گئے ہیں, ان کی زندگیوں کے اندر گناہ پایا جاتا ہے, بت پرستی پائی جاتی ہے, بدکاری, حرام کاری پائی جاتی ہے. ایک فاشا کی سی زندگی جو تھی شاہ یہودا نے بسر کی, تو ایسوں کو اڑا کر نبوکدنصر کی آندھی لے گئی. خدا کے قہر کی آندھی تھی اور اس کے سامنے شاہ یہودا نہ ٹھہر سکا. اور پھر جیسا میں نے پالوس رسول کے جہاز کا بتایا, تو آندھی کے سامنے وہ جہاز نہیں ٹھہر پایا تھا. اور پھر جب ہم کرائسٹ جب منسٹری کر رہا تھا یروشلم کے اندر, اور شاگرد کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھے, تو اس کشتی کے اوپر بھی ایک بڑی آندھی آئی, اور شاگرد حالانکہ پانیوں سے واقف تھے, ہواؤں سے واقف تھے, اور کرائسٹ تو کشتی میں سو رہا تھا, مگر وہ کہنے لگے کہ اے صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اور تو سو رہا ہے. تو کرائسٹ نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور وہ تھم گئی. تو وہ ایک بڑی شدید آندھی وہاں پر آئی. یہ ابلیس کی کوشش تھی ڈسائپل ڈر جائیں اور وہ اپنی منسٹری کا پیریڈ جو ہے, منسٹری کا ارادہ ترک کر دیں. کرائسٹ نے ان ہواؤں کو ڈانٹا, ان ابلیس کی قوتوں کو ڈانٹا, اور پھر بڑا امن ہو گیا. پھر یہ گدسینیوں کے گاؤں میں گئے اور وہاں پر بہت نجات و شفا کا کام ہوا. تو ہم آندھی کے سامنے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جہاز, بڑے بڑے شہر, بڑے بڑے ملک نہیں ٹھہر سکتے. آج بھی سمندروں کے اندر یہ طوفانی ہوائیں اٹھتی ہیں, وہ جہازوں کو ڈبو کر رکھ دیتی ہیں. ان کے سامنے کوئی ملک, کوئی شہر, کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی نہیں رہ سکتی. تو یہاں پر جو تشبیہاً بتایا گیا ہے, جو آندھی یروشلم کے اوپر عدالت کے لیے بھیجی گئی, تو یہ شمالی آندھی, یہ وائلنٹ ونڈ جو تھی نبوکدنصر کی صورت میں بلیورز ان کے اوپر آئی اور سب کچھ اڑا کر لے گئی. مگر ساتھ ہی ساتھ جب خدا نے یسایہ کی معرفت ان کو ایک ہوپ دی, ان کی ریسٹوریشن کی بات کی, تو لکھا کہ ایک شخص یہ آندھی سے اب پناہ گاہ ہوگا. تو آندھی کا تجربہ تو ان کو ہو گیا کہ نبوکدنصر اسیر کر کے لے گیا. اور جب پناہ گاہ کی بات آتی ہے, کرائسٹ پلیس آف ریفیوج ہے, یعنی کرائسٹ وہ پناہ گاہ ہے, وہ پلیس ایسی ہے جہاں پر کوئی اپنے آپ کو لے جائے تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے, اس کی پروٹیکشن کرائسٹ کے اندر ہے. تو یہ یسوع مسیح کی قربانی کا سبب آج کلیسیا اس پروٹیکشن کے اندر ہے, یعنی کرائسٹ خدا کا بیٹا وہ پلیس آف ریفیوج ہے. تو آندھی سے پناہ گاہ کی مانند اسرائیل کو یہ ہوپ دی گئی, یہودا کی سلطنت کو یہ ایک ہوپ دی گئی, پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, کہ وہ اس دن کا انتظار کریں کہ پناہ گاہ آئے گی. اگر یہ اسیری میں چلے گئے ہیں تو یہ واپس آئیں گے. نہ صرف یہ قوم اسرائیل کے لیے شاہ یہودا کی سلطنت جو اسیری میں چلی گئی, نہ صرف ان کے لیے مسیح کی بات کی گئی, بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی بات کی گئی. ایک بادشاہ آئے گا جو صداقت سے بادشاہی کرے گا, اور شہزادے اس کے ساتھ حکمرانی کریں گے, یعنی وہ شخص آندھی سے پناہ گاہ ہوگا. تو گویا آندھی سے, جھکڑوں سے, مشکلات سے, ٹربل سے, خطرات سے کسی نے بچنا ہے تو پناہ گاہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی ہے شیلٹر, صرف ایک ہی پلیس آف ریفیوج ہے جو کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے. تو جب ہم پلیس آف ریفیوج کی بات کریں گے تو جو ریفیوج کا مطلب ہے یہ پناہ گاہ, یعنی ایسی پناہ جو جہاں پر کوئی خطرات سے بھاگا, خطرات سے دوڑ کر, خطرات سے بھاگ کر کسی جگہ پر پناہ کے لیے چلا جائے, وہ ریفیوج, جس کو گریک میں کیٹافیجیو کہا جاتا ہے, یعنی ریفیوج یعنی فلی, بھاگنا, یعنی ایسی جگہ سے بھاگ کر محفوظ جگہ پہ جانا. تو یہ معنی آئے گے دوڑ کر بھاگنے والے, خطرات سے بھاگنے والے, ایسی جگہ جو ان کے لیے خطرناک ہو گئی ہے, پناہ نہیں رہی, پناہ گاہ نہیں رہی, ٹربل والی مشکل جگہ سے وہ دوڑ کر پناہ کی جگہ کے اندر آ جائیں تو یہ ریفیوج کہلاتا ہے, یعنی وہ دوڑے کسی ایسی پناہ گاہ کو ڈھونڈتے ہیں. تو گویا جب آندھی سے کرائسٹ پناہ گاہ, جہاں پر جب ہم کرسٹولوجی کی بات کر رہے ہیں, کرائسٹ کی ڈیوینٹی, ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں, تو یسایہ مسیح کے حوالہ سے بات کر رہا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو آندھیوں سے ہمیں بچا لے گا, ایک ایسا شخص آئے گا جو پناہ گاہ ہوگا, پلیس آف ریفیوج ہوگا, یعنی دنیا کے اندر ہماری ٹکنے کی جگہ نہیں ہے, ہمارا یہاں کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے, ہم آنے والے شہر کے انتظار کے اندر ہیں, اور کرائسٹ کے اندر یہ ہمیں ہوپ مل گئی ہے.
اور جب ہم پناہ گاہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں داؤد کے ہاں بھی یہ ٹرم یوز ملتی ہے کہ وہ مصیبت سے میری پناہ گاہ ہے. تو پناہ گاہ کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہودی لوگ جو دانستہ جن سے قتل ہو جاتا تھا وہ پناہ گاہوں میں جاتے تھے. اور جب داؤد اس ٹرم کی بات کر رہا ہے تو یہ گویا مسیح کے حوالہ سے پروفیسی کر رہا ہے. یہ یہوہ کے اندر اپنی پناہ دیکھتا ہے. مگر جب ہم پناہ کے شہروں کی بات کریں گے جو یشوع کی کتاب 20ویں باب میں لکھا ہے تو 6 شہر جو تھے پناہ کے ان کو بنانے کا کہا گیا. تو ان شہروں کے اندر وہ لوگ بھاگتے تھے یا وہ لوگ آتے تھے جو اجنبی ہوتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیل کے ملک کے اندر جن سے نادانستہ طور پر کوئی قتل ہو جاتا غیر ارادتاً قتل ہو جاتا تو وہ بھاگ کر ان پناہ کے شہروں میں چلے جاتے اور وہاں پر جا کر وہ دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر ان بزرگوں کو بلاتے. وہ بزرگ ان کو پھر پوچھتے ان کی وجہ پوچھتے وہ پھر ان کو اس پناہ کے شہروں میں رہنے دیتے. اس وقت تک جو ہم نے غور کرنا ہے جس بات کے اوپر اس وقت تک ان کو رہنے دیتے جب تک سردار کاہن زندہ ہوتا. تو جب سردار کاہن مر جاتا تو وہ خونی جن کے اوپر نادانستہ کے الزام ہوتا وہ اس وقت تک وہاں رہتا. پر ہائی پریسٹ جو اس دور کا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوتی تو وہ وہاں سے نکلتا. اس کا مطلب ہے کہ ہائی پریسٹ کے مرنے تک وہ فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا اور جب وہ مر گیا ہے تو اب کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تب وہ وہاں سے چھوٹتا اور اپنے گھر واپس چلا جاتا. تو اب یہاں پر جو ہمارے پاس مکاشفہ ہے یہ تو یہودیوں کے لیے تھا کہ وہ پناہ کے شہروں کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اس کے اوپر الزام ہوتا تھا کہ مقتول اس کا پیچھا کر کے اس کو مار نہ دے تو وہ ہلاک ہو جاتا. اب جب داؤد پناہ کے شہروں کی بات کر رہا ہے کہ خدا میری پناہ گاہ ہے تو وہ اس لیے وہ جانتا ہے کہ وہ تو خونی نہیں ہے کہ اس نے کو خون کیا ہے اور بھاگا ہے. وہ تو ساؤل سے بھاگ کر جا رہا تھا مگر اپنی پروٹیکشن وہ اپنی پناہ یہوہ کو کہتا ہے اور پروفیسی کی راہ سے وہ مسیح کا ذکر کرتا ہے جس کے اوپر میں آگے چل کر بات کروں گا. مگر جب ہم پناہ کی بات کریں گے تو جو سوال میں پوچھا گیا کہ کرائسٹ جو ہماری پناہ گاہ ہے اور جو یہودیوں کے اسرائیل کے پناہ کے شہر تک کیا فرق تھا. ایک نہایت باریک اس میں جو ریولیشن پایا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہائی پریسٹ مرتا تو وہاں پر وہ جو جس پر الزام ہوتا وہ وہاں سے آزاد ہوتا. تو اس کو جب تک ہائی پریسٹ زندہ رہتا اس کو پناہ ملتی. جب سردار کاہن کی ڈیتھ ہو جاتی تو یہ ڈیتھ بتاتی تھی کہ اب وہ آزاد ہے کوئی اس کو اب مار نہیں سکتا. تو اس میں ہائی پریسٹ کا مرنا لازمی ہوتا تھا ورنہ وہ وہاں پر ہی رہے گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. تو اس میں مکاشفہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہماری پناہ گاہ ہے ہمارا ہائی پریسٹ ہے. اس کے مرنے سے جو ہمارے اوپر الزام تھے ہم بری ہو گئے. کرائسٹ ہائی پریسٹ کی ڈیتھ سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. پر جب آزاد ہو گئے ہیں ہمیں تو پناہ چاہیے مگر وہ خونی جو پناہ گاہ میں تھا اس سے تو پناہ ختم ہو جاتی اور وہ واپس اپنے گھر میں آ جاتا. تو اس باریک بات کو ہم نے جاننا ہے. جب ہم پناہ گاہ کو مسیح سے ملا رہے ہیں تو پناہ کے شہروں سے بھی ملائیں گے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہائی پریسٹ مر گیا اس کے مرنے سے ہم آزاد ہو گئے ہیں ہمیں مسیح میں پناہ مل گئی ہے. مگر ہم آگے یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ تو اب زندہ ہے. تو گویا اس کے مرنے سے ہمارا گناہ جاتا رہا ہماری سزا جاتی رہی. پر جب وہ زندہ ہے تو پالوس اب اس پہ بات کرتا ہے کہ ہم پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں. اب ہماری ایٹرنل ریڈیمپشن اب گناہ کی وجہ سے نہیں ہے. ہماری پناہ ابدی جو پروٹیکشن ہے ابدی ہماری پلیس آف ریفیوج ہے وہ کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے. یسوع مسیح ہائی پریسٹ کے طور پر مرا بھی اور زندہ بھی ہوا. گویا یسوع مسیح کے مرنے سے ہمیں گناہ موت سے رہائی مل گئی. یہ کنفرمیشن ہے ہائی پریسٹ کی ڈیتھ سے. مگر ہائی پریسٹ کے زندہ ہونے سے اب آسمانوں کے اندر ایک راہ کھلا ہے تاکہ ہم اس میں داخل ہو جائیں جس کے اوپر میں آگے چل کے بات کروں گا. تو ہمارے پاس جو پلیس آف ریفیوج آتی ہے یہ خدا کا بیٹا مسیح جس کی بابت بات کی گئی ہے
ہمیں اس کو جاننا ہے, سمجھنا ہے, تاکہ جب ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ہماری اب ایٹرنل پلیس آف جو ریفیوج ہے وہ خدا میں پائی جاتی ہے تھرو کرائسٹ. اور یہ مکاشفہ ہمیں دیکھنا چاہیے, جاننا چاہیے کہ یسایہ جب بات کر رہا ہے 32ویں باب کے اندر کہ ایک شخص پناہ گاہ, آندھی سے پناہ گاہ ہوگا, تو یہ پناہ ہمیں گناہ, موت سے, دنیا سے, ہیل سے بھی بچایا, اور آسمانی مقاموں میں خدا کی ذات کے اندر جو پلیس آف ریفیوج ہے, اور خدا کا بیٹا کرائسٹ جو ہمارا ایٹرنل ریفیوج پلیس ہے, اس میں ہم چلے گئے ہیں اور اس میں ہم دوڑے ہوئے جاتے ہیں. اور ریفیوج کا مطلب ہی یہی ہے کہ خطرناک جگہ سے جو ہمیں سنبھال نہیں سکتی, اس میں ہم دوڑ کر کسی ایسی پناہ میں چلے جائیں جہاں ہم ہمیشہ محفوظ رہیں گے. اور یہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو بنی اسرائیل کو یہ ہوپ دی گئی, غیر قومیں تو داخل ہو گئی ہیں پر بنی اسرائیل ابھی نہیں آ رہا. بنی اسرائیل بھی ریپینٹ کرے گا اور اس پناہ گاہ کے اندر, مسیح کے اندر وہ جگہ لے گا. مگر میں آپ پاسٹر سائمن بلیور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کرائسٹ پلیس آف ریفیوج ہے, یعنی ہمیں اس نے آندھی سے, موت سے, گناہ سے, ہیل سے بچا لیا ہے. ایسی پناہ گاہ ہمیں مل گئی ہے جس میں ہم ہمیشہ محفوظ رہیں گے, اور اس میں سے ہم نے کبھی نہیں نکلنا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں اور پناہ نہیں ہے. دنیا کے اندر اس وقت نبوکدنضر اسیر کر کے لے گیا, اور آج ابلیس دنیا کے اندر لوگوں کو گناہ میں, موت میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ان آندھیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی پلیس ہے, پلیس آف ریفیوج, یعنی ہم ان خطرناک چیزوں سے بچ کر دوڑیں اور خداوند میں چھپ جائیں. اور پالوس رسول تموتھیوس کو کہتا ہے کہ وہ دولت سے بھاگے, دنیا سے بھاگے اور مسیح میں اپنی جان کو بچائے. لکھا ہے اے مرد خدا بھاگ اس دنیا سے, دنیا کی رنگینیوں سے, دولت سے, شیطان کے چنگل میں ہم پھنسنے نہ پائیں. تو دینداری بڑے نفع کی چیز ہے. تو گویا پالوس تموتھیوس کو آگاہ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر دولت ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو اس میں پھنسا لیا ہے وہ بری طرح ابلیس کے اس جکڑ میں, آندھیوں, طوفانوں میں ہلاک ہو رہے ہیں. وہ تو سوچتے ہیں کہ ہم ریچ ہو گئے, نہیں, وہ برباد ہو گئے. اور پالوس تموتھیوس کو یہی کہتا ہے کہ اے مرد خدا بھاگ اس دولت سے, اس دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا, یعنی ہم اس مصیبت سے, خطرناک جگہ سے نکل کر پناہ گاہ میں آ جائیں. تو وہ مسیح خدا کا بیٹا ایسی پناہ ہے جو ہمیں خطرناک آندھیوں سے, ان وائلنٹ ونڈ سے بچاتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر داؤد اس حوالہ سے جو بات کرتا ہے مسیح کی, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن بلیورز, جب داؤد بات کرتا ہے پناہ گاہ کی تو وہ ان شہروں کی نہیں کرتا جو میں بھید بتانا چاہوں گا, حالانکہ وہ ان پناہ کے شہروں کو جانتا ہے اور وہ ان میں گیا بھی, اور ساؤل اس کا پیچھا اس نے کیا, اور وہاں کے شہر کے اندر جو وہاں پر کاہن تھے, کاہنوں کو اس نے تلوار سے ہلاک کیا. مگر داؤد کبھی پہاڑی علاقوں میں, کبھی نشیبی علاقوں میں پھرتا, کیونکہ داؤد خون کر کے بھاگا نہیں تھا. اگر خون کر کے بھاگا ہوتا تو کسی پناہ کے شہر میں وہ پناہ لیتا. پر جب وہ کہتا ہے کہ تو مصیبت میں میری پناہ گاہ ہے, تو وہ پناہ گاہ کی ٹرم کو سمجھتا تھا. جس طرح ایک خونی وہاں بچ جاتا تھا, اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا, اسی طرح وہ یہوہ کو کہتا ہے کہ تو میری پناہ گاہ ہے. اور پھر کرائسٹ کے حوالہ سے وہ پناہ گاہ کی بات کرتا ہے. اور زبور 55 کے اندر وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں آندھی کے جھونکے سے کسی پناہ کی جگہ پہ بھاگ جاتا. اور اس سے پہلے کہتا ہے کاش کہ میرے پر کبوتر کے سے ہوتے اور میں اڑ کے بیابان میں بسیرا کرتا اور میں دور ہی نکل جاتا. یعنی وہ ساؤل کے حوالہ سے بات کرتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا. تو داؤد کہتا ہے کہ کاش میرے کبوتر کے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور کہیں جا کر آرام پاتا, کیونکہ ساؤل نے بہت اس کا پیچھا کیا تاکہ داؤد کو ہلاک کرے. پر داؤد پھر دعا کرتا ہے خدا کے حضوری میں. پر اس پریئر کے اندر یہ جو نبوت کر رہا ہے, اس میں وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کاش اس سے چھپ جاتا, میں بھاگ جاتا, میں اڑ جاتا, اور آندھی کے جھونکے سے, یعنی ساؤل آندھی کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا, مگر کہتا ہے میں اس سے چھپ کر میں کسی پناہ گاہ میں بھاگ جاتا. تو بھاگ کر پناہ لینا ہی ریفیوج کا مطلب ہوتا ہے, یعنی کسی خطرناک جگہ سے
جو پناہ نہیں دے سکتی وہاں سے بھاگ کر دوڑ کر کسی ایسی جگہ پہ چلے جائے تو یہ فلی کے معنی کے اندر یعنی خطرناک جگہ سے دوڑ کر کسی پناہ کے اندر چلے جانا. تو داؤد کہتا ہے کہ میں آندھی کے جھونکے سے کسی پناہ گاہ میں بھاگ جاتا. تو یہ جو زبور 55 ہے اس کے اندر مسیح کے حوالہ سے نبوت ہو رہی ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا اس کو اسی طریقے سے تنگ کیا جائے گا. یعنی یہودا اسکریوتی اس کو پکڑوانے کے لیے تیار کیا گیا. یعنی ابلیس اس ہوا کی عملداری کے حاکم نے اس نے پورا زور کوشش کی کہ وہ کسی طرح مسیح کو جو ہے پکڑے ہلاک کرے, اور یہودا اسکریوتی کو اس نے لیا, اس میں سما گیا. تو گویا یہ نبوت کی راہ سے کہہ رہا ہے کہ میں بھاگ کر کہیں چھپ جاتا, میں بھاگ کر پناہ کی جگہ میں چلا جاتا. تو یہ کرائسٹ کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے, اور سارے زبور کے اندر یہودا اسکریوتی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کس طرح ہم خدا کے گھر میں کٹھے جاتے ہیں, ہماری گفتگو شیریں ہوتی. تو گویا یہ یہودا اسکریوتی یہ آندھی کی طرح جو دنیا کی عدالت مسیح کے اوپر ہونی تھی, یہ ابلیس ابھی مار دینا چاہتا تھا تاکہ صلیب پر اپنی جان قربان نہ کرے. تو جب کرائسٹ وہ تو ہے ہی خود پلیس آف ریفیوج, مگر وہ نبوت کی راہ سے اس کے حوالہ سے کہا جا رہا کہ میں آندھی کے جھونکے سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا, کیونکہ کرائسٹ نے گثسمنی باغ میں یہی کہا ہو سکے تو یہ پیار مجھ سے ٹل جائے, میں بچ جاؤں مگر تو بھی تیری مرضی پوری ہو. تو گویا کرائسٹ کوئی پناہ کی جگہ نہیں تھی, لکھا لومڑیوں کے بھٹ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے پر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی کوئی جگہ نہیں, نہ ہی رہنے کے لیے اور نہ ہی جو اس کے اندر مکاشفہ ہے کہ وہ ان سے بھاگ نہیں سکتا, کوئی بچ نہیں سکتا. کاش میرے کبوتر کے ہوتے تو میں اڑ جاتا, بیابان میں بسیرا کر لیتا, میں بھاگ جاتا, میں آندھی سے جھونکے سے بچنے کے لیے کسی پناہ گاہ میں چلا جاتا, پر کوئی سر دھرنے کی جگہ نہیں. گویا یہ بات مسیح کے حوالہ سے کہی گئی. تو داؤد اپنی بات جب کر رہا ہے تو ساؤل اس کے پیچھے لگا ہے, پر نبوت کی راہ سے اس میں یہودا اسکریوتی کی بات آ رہی ہے کہ وہ آندھی کی طرح, ابلیس طوفان کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ اس کو ہلاک کرے. پر کرائسٹ نے اپنی جان صلیب پر قربان کرنی تھی اور بشریت کے دنوں میں دعائیں کرتا رہا, اور گثسمنی باغ میں بھی بچا, اور جب پتھروں سے سنسار کرتے لوگ تو بھی بچ کر نکل جاتا, اور معجزات ان کے درمیان کیے, ہر طرح کا میریکل ہونے لگا, مردے زندہ ہونے لگے, لوگ کلام کو سننے لگے, نجات اور شفا پانے لگے, مگر سر دھرنے کی جگہ نہیں, کوئی پناہ گاہ نہیں. وہ اس دنیا کے اندر آیا ڈیوینٹی رکھتا ہوا. آپ دیکھیں کرسٹولوجی کے اندر ہم اس کی ذات جو ڈیوینٹی, جو ڈیٹی, جو خدا کی الوہیت ہے, اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, پست کر دیا, اور کوئی پناہ گاہ نہیں زمین کے اوپر. اس نے کہا کہ پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, لومڑی کے بھٹ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی پرندہ, کوئی نہ کوئی جانور کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے, پر میرے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ہیومینٹی کے اندر آیا ہی اس لیے تاکہ اپنی جان صلیب پر قربان کرے, اور وہ قربان کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تاکہ لوگوں کو پناہ مل جائے. وہ جو آدم کے گناہ کی وجہ سے اور بنی اسرائیل جو مار کھاتے آ رہے ہیں, جو غیر قومیں ابلیس کے ہاتھوں پس رہی ہیں, خطرناک جگہوں کے اندر ہے, کوئی پناہ نہیں ہے, کیونکہ گناہ کی وجہ سے پناہ گاہ ان سے چھن گئی. انہوں نے یہ ہوا کو ترک کر دیا, آدم ہوا یہ ہوا کے پروں کے تلے سے نکل گئے, اور غیر قومیں دنیا سب گناہ کے اندر جو پڑی ہلاک ہو رہی تھی. تو خدا نے اپنے بیٹے مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ان کے لیے پناہ گاہ بن جائے, ان کے لیے محفوظ جگہ بن جائے. یعنی آندھی سے, یعنی ابلیس آندھی کی طرح ان کو بہا کے لے جائے گا اور ہیل میں ڈالے گا, جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو وہ آدم سے گناہ کرا کر تو وہ بنی نوع انسان کو ہلاک برباد کرنا چاہتا تھا, مگر یسایہ بنی اسرائیل کو بھی ہوپ دیتا ہے اور غیر قوموں کو بھی ہوپ دیتا ہے کہ خدا کا بیٹا مسیح آئے گا تو وہ اپنی جان قربان کرے گا. تو داؤد جو بات پروفیسی میں پناہ گاہ کی کر رہا ہے, وہ اپنے حوالہ سے مسیح میں اپنی ایٹرنل جو پناہ ہے, پلیس آف ریفیوج, اس کی بات کر رہا ہے. اسرائیل کے پناہ کے شہر ہوتے تھے, وہاں بھی یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ وہ پناہ کے شہر, وہ حفاظت دیتے تھے خونی کو. پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہ صرف گناہ سے بلکہ ابدی شیلٹر ہے, ابدی ہماری پلیس آف ریفیوج ہے, جس میں ہم ہمیشہ پناہ لیتے ہیں. اور داؤد نے جو نبوت کی راہ سے یہ ذکر کیا زبور 55 کے اندر, راج خدا کا شکر ہے,
خدا کے بیٹے نے یسوع مسیح نے میرے لیے آپ کے لیے ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا دنیا کے مقدسوں ہم سب کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، اور وہ تو اس دنیا کے اندر کوئی پناہ گاہ نہیں تھی کہ اور یسایہ 53 باب میں لکھا ہے کہ کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، زمین کے اوپر کوئی اس کی پناہ گاہ نہ تھی کیونکہ وہ ہیون سے آیا تھا اور خدا کا بیٹا ابدی بادشاہی کرنے کے لیے جان قربان کی، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، ابدالآباد جیتا ہے۔ اور پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ اب ہم اس لیے دوڑے جا رہے ہیں تاکہ اس پناہ گاہ میں داخل ہو جائیں اور اس امید پر قبضہ کر لیں جس کی بابت پالوس رسول بیان کرتا ہے۔ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں مسیح کا پناہ گاہ اور پلوس پناہ لینے کو دوڑنے کی بات بھی کرتا ہے، بھید بتائیں، اور کلیسیا میں مسیح پناہ گاہ کا تعلق اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ پرسیمن بلیورز پالوس رسول جو مکاشفہ ہمارے اوپر کھولتا ہے عبرانیوں 6 باب کے اندر کہ خدا یہوہ نے ابراہم سے کس طرح قسم کھائی اور اس سے وعدہ کیا، تو ان دو بے تبدیل چیزوں کے حوالہ سے بھی وہ بات کرتا ہے کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا اس دنیا میں اس کے ذریعے سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اور اس میں اظہار کی بھی بات ہے کہ ابراہم ایمان لایا اور اس نے صبر کر کے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ نہ صرف اظہار کی بات ہے بلکہ مسیح میں وہ وعدہ جو قوموں کیا باپ کہلانے کے حوالہ سے تھا، اس میں لکھا کہ قسم کو بیچ میں وہ لے کے آیا کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گا، اور خدا کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے۔ تو گویا وہ ممکن نہیں کہ خدا جھوٹ بولے، تو گویا دو بے تبدیل چیزیں، یعنی ایک تو قسم اور ایک پرومس، یہ دو ایسی بے تبدیل چیزیں ہیں جس سے ہماری دل جمعی ہو جاتی۔ پالوس رسول کہتا ہے مسیح جو ہماری پلیس آف ریفیوج ہے اس میں ہمیں پناہ مل گئی ہے، ہم اس میں پناہ پا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے اندر سے دوڑے ہوئے جاتے ہیں تاکہ ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی کی امید کے اوپر قبضہ کر لیں۔ تو پالوس یہی کہتا ہے ان دو بے تبدیل چیزوں سے ہماری دل جمعی ہو جائے، یعنی خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، یعنی اس نے قسم بھی کھائی ہے، وعدہ بھی کیا ہے اس ایٹرنل پلیس آف ریفیوج کا، اپنی ذات کا، اور اس میں تھرو کرائسٹ ہمیں لے لیا ہے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ مسیح ہمارا ایسا لنگر ہے جس میں ہم ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور لکھا ہے وہ پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے، یعنی وہ بزرگ تر کامل تر خیمہ کی راہ سے، یعنی جو ایٹرنل ٹیبرنیکل ہے ہیون کے اندر، جہاں پر کرائسٹ نے اپنا بلڈ اس پاک ترین مقام کے اندر وہاں پر خدا کے روبرو پیش کیا ہے، دیکھا وہ کرٹن تک، اس پردہ تک جہاں یہوہ رہتا ہے جو نوروں کا باپ ہے، نوروں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اس نور تک پہنچنے کے لیے صرف خدا کا بیٹا پردہ کے اندر تک اپنا خون لے کر گیا ہے، یعنی یسوع مسیح کے اندر ہم بھی آسمانی مقاموں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور وہ وہاں پر ہمیں لے گیا ہے۔ ایسا لنگر ہے جس کے ساتھ ہم قائم رہتے ہیں، جس طرح سمندروں کے اندر ایک لنگر ڈالا جاتا ہے اور اس لنگر اینکر کی وجہ سے جہاز طوفانوں سے آندھیوں سے بچ جاتے ہیں، تو اگر سمندر کے اندر جہاز کھڑے ہوں تو آندھیوں کے ہچکولے سے جس طرح پلوس کا جہاز ٹوٹ گیا، ایسے ہی جہاز جو سمندروں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اگر اینکر کے ساتھ ان کو باندھا نہ جائے تو وہ ڈوب جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ہچکولے کھا کر برباد ہو جاتے ہیں، اور ان کا قائم رہنا اینکر سے ہوتا ہے۔ تو گویا کرائسٹ خدا کا بیٹا ابدی پناہ گاہ کے اندر لے جانے کے لیے جس میں کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، کوئی ہچکولا ہمیں تباہ نہیں کر سکتا، یسوع مسیح خدا کا بیٹا پلیس آف ریفیوج ہے، اور یہوہ خدا اس میں ہمیں چھپا دیا ہے، اس میں لے گیا ہے، اینکر کے طور پر ہمیں آسمانوں کے اندر لے گیا ہے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم اس لیے دوڑے ہوئے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں کوئی ہمارا قائم رہنے والا شہر نہیں ہے، اور ابراہم اس ابدی شہر کی طرف اس نے امید کی، خیموں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور حبرون کے اندر ملک کنعان کے اندر اس نے کوئی عمارت کھڑی نہیں کی، اور اس کا ایمان خدا کی ذات کے اوپر تھا، تو گویا وہ اندیکھے شہر کی طرف چل پڑا، اور اس نے وہ ایمان لایا کہ وہ شہر جو خدا جس کا بنانے والا ممار ہے اس کو حاصل کرے، اور لکھا ہے
وہ ایمان کی حالت میں مرے اور دور سے اندیکھی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوئے. تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک ایسی پلیس آف ریفیوج ہے جو تھرو کرائسٹ یہوہ کے اندر ہمیں لے جاتی ہے. اور یہوہ باپ نے قسم کھائی ہے, وعدہ کیا ہے تاکہ ہماری دل جمعی ہو جائے, ہم خاطر جمع رکھیں اس دنیا کے تپیڑوں, اس دنیا کی آندھیوں, مشکلات, دکھوں, بیماریوں, گناہ, ابلیس کے جھکڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ تبھی رکھیں گے کہ ہم اپنے کرائسٹ پر نگاہ کریں گے, ہم خدا کے وعدوں پر نگاہ کریں گے. اور لکھا ہم اس لیے دوڑے جاتے ہیں, یعنی اس دنیا کے اندر ہم سٹے نہیں کیا ہوا, ہم یہاں پر دوڑ رہے ہیں. جیسے پالوس رسول کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں, یعنی مسیح کو حاصل کروں, اپنی زندگی کو حاصل کروں. پالوس یہی کہتا ہے کہ ہم دوڑے ہوئے اس لیے جاتے ہیں تاکہ اس ہمیشہ کی زندگی, اس امید پر قبضہ کر لیں. تو گویا جو پلیس آف ریفیوج ہے وہ ایٹرنل لائف ہے, وہ ہماری ایسی پناہ گاہ ہے جو کرائسٹ کی بدولت ہمیں خدا کی ذات کے اندر مل گئی ہے. تو کرائسٹ جس کا ذکر یسایہ کر رہا ہے, ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ, تو یہ سٹی آف ریفیوج کی بات پناہ کے شہروں کے حوالہ سے بھی جو ہائی پریسٹ کے طور پر جو ہمیں ملتی ہے کہ پناہ کے شہروں میں ہائی پریسٹ کے مرنے پر وہ پناہ میں رہنے والا خونی آزاد ہو جاتا اور اپنے گھر کو لوٹ جاتا. ہم ہائی پریسٹ یسوع مسیح کے مرنے پر جو زندگی پا گئے ہیں, گناہ سے بچ گئے ہیں, پر ہمیں تو اب دنیا میں نہیں جانا, نجات پانے کے بعد پھر مسیح میں رہنا ہے. اور یہاں مکاشفہ یہ ہے کہ مسیح ہائی پریسٹ کے طور پر وہ زندہ, ابد تک زندہ ہے, یعنی وہ مر بھی گیا اور زندہ بھی ہے. اس کے مرنے میں بھی ہماری پناہ ہے اور اس کے زندہ رہنے میں ہماری ابدی پناہ ہے. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا یہ بھید ہمارے سامنے ہو, ابدی پناہ یعنی ہمارا ایسا لنگر ہے جو پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے. ہمارا جو ایٹرنل جو ڈیسٹنی ہے, ہمارا یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس نے ہمیں وہاں پر قائم کرنے کے لیے لے گیا ہے. ہمارا ایسا لنگر ہے ہم کبھی ہچکولے نہیں کھا سکتے. اس لیے لکھا ہے وہاں نہ رونا ہوگا, نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا, نہ وہاں بھوک لگے گی, نہ وہاں دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی. ہم ایسی پناہ میں چلے گئے ہیں اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا. اور یسایہ 32ویں باب کے اندر اور وعدہ کیا گیا ہے, وعدہ کیا گیا کہ تا وقت کے روح تم پر نازل نہ ہو, یعنی روح القدس نازل نہ ہو, شاداب میدان جنگل گنا جائے گا اور جنگل شاداب میدان گنا جائے گا. یعنی ہولی اسپرٹ کی یہ آندھی, اس کا مکاشفہ بھی دیا جاتا ہے. نیوما گریک ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے ونڈ. یسوع مسیح خدا کا بیٹا آندھیوں سے, طوفانوں سے جو زمین کی ہیں, جو ابلیس کی ہیں, بیماریوں کی ہیں, غربت کی ہیں, خطرات کی ہیں, ہیل کی ہیں, بچاتا ہے. مگر ایک ایسی آندھی کے سپرد اس نے ہمیں کر دیا ہے, ایسی زور کی آندھی ہولی اسپرٹ جو نیوما ہے, ایسی ونڈ ہے جو ہمیں بچاتی ہے دنیا کے آندھیوں سے, وہ مقابلہ کرتی ہے اور ہمیں اس نے بچا کر آسمان کی بادشاہی کے لیے ہمیں تیار کر رہی ہے. کلیسیوں کے اندر آج ہولی اسپرٹ کا آفس ہے. تو یہ سایہ کہتا ہے پہلی بات کہ ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند, پھر کہتا ہے تا وقت کے روح القدس نازل نہ ہو, یعنی روح القدس کے نازل ہونے سے وہ ایک ایسی آندھی ہے جس کے سامنے کوئی دنیا کا طوفان, کوئی دنیا کی آندھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہم پناہ کی جگہ مسیح میں جب آ گئے ہیں تو ہولی اسپرٹ جو ایک بڑی آندھی ہے جو ہمیں آندھیوں سے محفوظ رکھتی ہے, یہ وینڈ جب نازل ہوتی ہے تو لکھا ہے وہ سب جگہ ایک جگہ جمع تھے اور 120 کی جماعت کے اوپر خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے. لکھا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے جیسے. تو گویا ہولی اسپرٹ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی آندھی, طوفان, نبوکدنضر, ابلیس کی کوفتیں ایمانداروں کو پراگندہ کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتی ہے, پر یہ آندھی ان کو روک دے گی, ان طوفانوں کو, آندھیوں کو جو کرائسٹ کے بلڈ سے چھپے ہوئے اس پناہ گاہ میں اور روح القدس کے زور میں چلیں گے, اس آندھی کی پروٹیکشن میں رہیں گے تو وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. ہولی اسپرٹ ہمیں تیار کر رہا ہے. لکھا ہے پھر ہم آسائش کے کاشیانوں کے اندر رہیں گے, بے خطر سلامتی کے گھروں کے اندر رہیں گے. جو گویا خدا نے ہمیں ایک ایسی زندگی بنا دی ہے, اپنے بدن میں لے لیا ہے جہاں آرام ہوگا, ابدی آرام ہوگا, اطمینان ہوگا. تو گویا ہم سلامتی کے مکانوں کے اندر, یسایہ 32ویں باب میں لکھا ہے بے خطر گھروں کے اندر ہم رہیں گے. یعنی خدا کا بیٹا اس نے ہمیں کلیسیا کے اندر لے لیا ہے اور ہولی اسپرٹ
जो हमारी स्ट्रॉन्ग विंड है, ये वायलेंट विंड नहीं है, ये शदीद आंधी की जजमेंट नहीं है, ये उनके लिए जो होली स्पिरिट के अगेंस्ट होते हैं, मगर हमारे लिए ये जोर की आंधी आती है ताकि हमें उन पुलों की तरह खुदा की हजूरी में हिलाए। क्योंकि जब ये कटाई के ये पुले काटे जाते थे, पहला पुला मसीह काटा गया और खुदा की हजूरी में पेश किया गया, पर ईद पेंतिकोस्त के ऊपर 2 पुले काट कर हिलाए जाते, यानी कौम गैर कौम दोनों को खुदा की हजूरी में, यानी ऐसी विंड ने उसको हिलाया, खुदा ने कबूल किया। और यही लिखा है कि उसका जी उठना हमारे लिए फायदा मंद होगा, ताकि होली स्पिरिट को, पैराक्लीटोस को हमारे लिए भेजे। वो जोर की आंधी का सुनाटा वो हमारी जिंदगी में आता है। दुनिया कलीसिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ईमानदारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ना ही नबूकदनेस्सर की तरह से कोई हाकिम, कोई फिरौन, कोई इब्लिस की कुव्वत, कोई बीमारी, कोई गुर्बत, कोई हमारा पीछा नहीं कर सकती। हम खतरनाक जगहों से निकल गए हैं, हम उन खतरे की जगह से दौड़कर मसीह में आ गए हैं जो हमारी पनाह गाह है, और एक ऐसी आंधी के सुपुर्द हो गए हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड के सुपुर्द हो गए हैं जो हमारी जिंदगियों के अंदर हमें दुनिया की आंधियों से महफूज करता है। तो गोया मसीह क्राइस्ट खुदा का बेटा आंधी से पनाह गाह है, और उसने फिर होली स्पिरिट को हमारी जिंदगी में भेजा है ताकि दुनिया की आंधियों का हम मुकाबला करें। और पौलुस कहता है हम इसीलिए दौड़े हुए जा रहे हैं ताकि अब्दियत के अंदर हम क्राइस्ट के जरिए से जो हमारा एंकर है हम दाखिल हो जाएं। तो गोया हमारी दिल जमाई के तौर पर खुदा ने जो वादे किए हैं ताकि हमारी तसल्ली हो, हम खातर जमा रखें जिसने अपनी जान कुर्बान की है, और हम अब दौड़े हुए जा रहे हैं। और हमें दौड़ना है क्योंकि हमारा यहां कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, बल्कि आसमानी शहर में हमें जाना है, और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए दुनिया के झकड़ों से, आंधियों, तूफानों से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम पनाहगाह में हैं, और पनाहगाह मसीह के वसीले से अब कलीसिया को बना दिया गया है ताकि वहां पर रहकर हम इन आंधियों का मुकाबला करें, और वहां होली स्पिरिट हमारी मदद करता है। इसलिए फेलोशिप करने वाले, कलीसिया में रेगुलर आने वाले, वर्शिप करने वाले, इबादत करने वाले, गीत गाने वाले, और अपनी जिंदगी होली स्पिरिट के ताबे करने वाले, दुआएं उठाने वाले, वो इन आंधियों से महफूज रहेंगे। और ये साया यही कहता है कि आंधी से पनाहगाह होगा, और वो क्राइस्ट खुदा का बेटा। और साथ ही साथ लिखा था वक्त के रूल कुदस नाजल ना हो, शादाब मैदान जंगल गिना जाएगा, और जंगल शादाब मैदान गिना जाएगा। तो गोया हम जो बियाबान जंगल थे अब शादाब मैदान कलीसिया के अंदर आ गए हैं। और लिखा है जंगल के सब दरख्त अब ताल देंगे, कौम गैर कौम सब। होली स्पिरिट जो हमारी स्ट्रॉन्ग विंड है उसकी मामूरी से हम खुदा की हुजूर में वर्शिप उठाते हैं, और कलीसिया के अंदर हमें हमेशा वर्शिप करते रहना है, जो अब मसीह की वजह से हमारी पनाहगाह है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पास्ट सेवन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, और जो कलीसिया में रहते हैं, रिफाकत के अंदर रहते हैं, गोया वो पनाहगाह के अंदर रहते हैं। अब ये हमारी सिटी ऑफ रिफ्यूज है जिसमें हमें रख दिया गया है। मसीह जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है उसमें, और यीशु मसीह ने अपनी जान जब सलीब पर कुर्बान की तो हम देखते हैं कि वहां पर एक डाकू ने यीशु मसीह को कबूल किया, तो गोया वो दुनिया से पनाह के शहर में दौड़कर चला गया और उसने अपने आप को महफूज कर लिया। फौरन उसने सिटी ऑफ रिफ्यूज को पहचान लिया, फौरन उसने पनाहगाह को देख लिया। यानी एक शख्स आंधी से पनाहगाह, वो जो मर रहा था, वो जो तूफान के अंदर, आंधी के अंदर, हेल के अंदर जा रहा था, फौरन दौड़कर अपनी जान बचा ली। और यीशु मसीह ने कहा तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। मगर बनी इसराइल ने उस वक्त भी यहोवा को रद्द किया, अब भी वो रद्द कर रहे हैं, और मुखालिफ मसीह के दौर के अंदर वो रिस्टोर होंगे, पर उस वक्त भी उनकी जजमेंट होगी जो खुदा मुझसे दूर है। तो लिखा कि उस वक्त इस तरह की हालत होगी कि आसमान जो है ये जल जाएंगे, फट जाएंगे, और सितारे टूट कर गिरेंगे ऐसे जैसे आंधी से हरे अंजीर गिरते हैं। तो गोया बनी इसराइल हरे अंजीरों की तरह इस सारी नस्ल को इब्लीस ने तबाह कर दिया। एक ऐसी आंधी थी जिसने असीरी के अंदर नबूकदनेस्सर की जाना पड़ा। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, यिर्मयाह तू क्या देखता है? वो कहता है कि मैं 2 टोकरियां देखता हूं जिसमें बुरे अंजीर और अच्छे अंजीर। तो अच्छे अंजीरों के हवाला से था कि वो असीरी से वापस आएंगे। तो पास्टर साइमन, मैं आप अच्छे अंजीर कलीसिया के अंदर
अब मौजूद हैं और बनी इसराइल में भी जो मसीह को कबूल करेगा वो कलीसिया का हिस्सा बन जाएगा। पर ऐसी आंधी का एक जो मान दिया जाता है वो हरे अंजीरों को तोड़ती है। तो बनी इसराइल को ये पहचानना चाहिए था, कहर को देखना चाहिए था कि गुनाह करेंगे तो हलाक होंगे। तो खुदा के बेटे यीशु ने उनको कहा कि जब तुम आसमान को लाल देखते हो, यानी सुबह के वक्त जब लाल देखो और धुंधला देखो, तो तुम समझते हो कि आंधी आएगी। तो आंधी के तूफान उसी वक्त आते हैं, आंधी के तूफान उसी वक्त जिंदगियों के अंदर आते हैं जब आसमान लाल होता है, जब खुदा कहर करता है, जब खुदा जजमेंट करता है। तो बनी इसराइल के हरे अंजीर वो टूट गए, असीरी के अंदर वो बच्चे चले गए। मगर आज हमें अपने खानदानों, जिंदगियों को बचाना है, सोल विनिंग करनी है ताकि आंधियों से बचाएं। और ये जो अच्छे अंजीर हैं ये खुदा की बारगाह में, कलीसिया के अंदर खुदा के सामने पेश किए जाएं, जो आंधियों से बच जाते हैं, जो तूफानों से बच जाते हैं। तो हम अपनी पनाहगाह क्राइस्ट को मानते हुए उसमें जिंदगी बसर करें। और क्राइस्ट ने फिर एक पैराबल की कि जो घर चट्टान के ऊपर बनता है उसके ऊपर आंधियां आए तो वो घर नहीं गिर सकता। तो वो चट्टान पेट्रा खुदा का बेटा मसाया है, उसके ऊपर जो घर बनता है, यानी कलीसिया के अंदर जिंदा पत्थरों का घर जो बनते हैं वो किसी आंधी से तबाह नहीं होगा। वो बनी इसराइल तो नबूकदनेस्सर की शमाली आंधी से बर्बाद हो गए, खुदा के कहर की आंधी से। मगर अब मैं आप होली स्पिरिट के, जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग विंड है, जो हमें मामूर करती है, जिसने हमें दुआ करना सिखाया, जिसने मसीह पर ईमान लाने के लिए हमें जोर बख्शा है, यानी लिखा हवा किधर से आती है किधर को जाती है, यानी ये आंधी किधर से आई किधर को जाई, पर हमें नजात दे दी, हमारे अंदर ईमान पैदा कर दिया। ये आंधी हमें खड़ा करती है, ये आंधी हमें नजात की तरफ लाती है, बोर्न अगेन करती है। हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं और फटती हुई जबानें कलीसिया के ऊपर आई और रूह कुदस से मामूर हो गए। आज हम तूफानों से, आंधियों से बचने के लिए, वायलेंट जो विंड है इससे बचने के लिए, इब्लीस से, इब्लीस की कुव्वतों से बचने के लिए, कलीसिया जो चट्टान के ऊपर बनाई गई है, आंधी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर जो रेत के ऊपर घर बनते हैं, जो बेईमानी की हालत के अंदर रहते हैं, जो कलीसियाओं से दूर होते हैं, वो जिंदगियां गिर जाती हैं, वो आंधियां उनको छोड़ती नहीं है और वो घराने बर्बाद हो जाते हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर इम्पोर्टेंट बॉडी जो इख्तियार हम करेंगे, आज कलीसियाओं के अंदर वर्शिप करने वाले हों, खुदा के साथ चलने वाले हों। खुदा का बेटा मसाया, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। जिस तरह डाकू भागकर दौड़कर उसमें छिप गया, उसने पनाहगाह को जान लिया और पौलुस रसूल पनाहगाह की तरफ दौड़ा हुआ जाता है और वो लिखता है हमारी दिल जमी हो, ताकि हम इसलिए दौड़े हुए जा रहे हैं ताकि हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। हमारा एंकर, हमारा लंगर, हमारा पनाह जिसने दी है, अबदी एटर्नल जो रेफ्यूज है, उसमें प्लेस ऑफ रेफ्यूज में हमें ले जाने के लिए आ रहा है सेकंड कमिंग के अंदर, और हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। इसलिए हमें खूब वर्शिप करनी है, इबादत करनी है और खुदा के साथ चलना है और शुक्र करते रहना है कि एक बादशाह आएगा, सदाकत से बादशाही करेगा और शहजादे उसके साथ हुक्मरानी करेंगे, यानी कलीसिया उसके साथ राज करेगी। कलीसिया के अंदर भी उसकी बादशाही है, 1000 साल बादशाही में भी करेंगे और अब्दियत में उसके साथ रहेंगे। वहां कोई आंधी, कोई जकड़, कोई तूफान हमारा पीछा नहीं कर सकता। खुदा के बेटे के अंदर हमारी पनाह है। आज मौसमों से, आज दुनिया की गरीबी से, आज दुनिया की बीमारियों से, गुनाह से, मौत से, हेल से बचना है तो मसीह मसाया खुदा का बेटा जो हमारे प्लेस ऑफ रेफ्यूज है, हम इसमें पनाह लिए हुए हैं। पनाह लें, जिन्होंने पनाह नहीं ली वो पनाह ले, और मैं आप पनाह ले चुके हैं। यानी फुली का मतलब ही है कि भागते हुए हम खतरनाक जगहों से कलीसिया में, मसीह में आ जाए, वहां पर हमारी पनाह है और फिर एटर्नल प्लेस ऑफ रिफ्यूज में दाखिल कर दिए जाएंगे। और खुदा का बेटा वहां दाखिल हो चुका है और हमें भी उसने दाखिल किया है और हम रूबरू खुदा को देखेंगे। इसलिए यहां पर इत्मीनान और सुलह, ये जो सलामती का घर है, ये ऐसा जो चट्टान के ऊपर बना है, इस काशियाना के अंदर होली स्पिरिट ने शदाब मैदान दुनिया को जंगल बना देगा। और जो जंगल है, मैं आप जो बियाबान थे, वीराना थे, हम शादमान हो, इसमें कलियां निकल आई हैं, फूल निकल आए हैं, उसे हमें जिंदगी दी है, नजात दी है और हमेशा उसकी प्रस्तुत करते रहे।
कलीसिया में फेलोशिप करते रहें, हमारी जिंदगियां, हमारे घराने ये अमन के अंदर, इत्मीनान के अंदर हो, हर बरकत के अंदर हो, क्योंकि हम प्लेस ऑफ रेफ्यूज में दाखिल हो चुके हैं। इसलिए कोई चीज हमें डरा नहीं सकती। खुदा का बेटा हमें अबदी एतरनल में ले जाने के लिए आने वाला है, और कलीसिया में रहकर, मसीह में जो पनाहगाह है रहकर हम हमेशा खुश इरशाद मान रहे। और ये साया 4 बाब में लिखा है कि एक खैमा होगा जो गर्मी से पनाह की जगह, एक ऐसा खैमा जो पनाह होगा। तो ये सुमसी खुदा का बेटा, उसने खैमा हमें दे दिया है, कलीसिया में रख दिया है, ताकि हम गर्मी से, लू से, खतरात से बच जाएं। ये बहुत बड़ा रेवलेशन साया ने बयान कर दिया कि एक शख्स आंधी से पनाहगाह होगा। अब बनी इसराइल और गैर कौमें सभी जो मसीह पर ईमान लाती हैं और लाएंगी, उनके लिए मसाया पनाहगाह है। दुनिया में कोई पनाहगाह नहीं है, और इसलिए बाइबल में लिखा हमारा यहां कायम रहने वाला कोई शहर नहीं है। हम दौड़े हुए आसमान की बादशाही वहां जाए और कलीसिया में रहकर हम साबित करें कि हम पनाहगाह क्राइस्ट प्लेस ऑफ रेफ्यूज में दाखिल हो चुके हैं। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया के मुकद्दसों क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, क्राइस्ट प्लेस ऑफ रेफ्यूज को जानता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम में अब सबके साथ मिलकर दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि क्राइस्ट प्लेस ऑफ रेफ्यूज के हवाले से थी, मसीह पनाहगाह, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, और जनवरी से एक नई सीरीज का आगाज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने किया जो कि डिवाइन विजडम के हवाले से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें नोहा की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियों से दूसरे खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।